سورہ تغابن شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اللہ ہی کی تسبیح و تقدیس کر رہی ہیں۔ اسی کی بادشاہی ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگو، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری صورت بنائی اور بہت عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ تم لوگ چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ تو لوگوں کے دلی خیالات تک سے واقف ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کا راستہ اختیار کیا، پھر انہوں نے دنیا میں اپنی شامت اعمال کا مزہ بھی چکھ لیا، اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ سو الگ اس انجام کے مستحق وہ اس وجہ سے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے لے کر آتے رہے، مگر وہ لوگ یہی کہتے رہے کہ کیا ہم جیسے بشر ہم کو ہدایت کریں گے؟ غرض انہوں نے رسولوں کو نہ مانا اور ان سے روگردانی کی، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور سب خوبیوں کے ساتھ موصوف۔ کافر بڑے بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ ان کو زندہ کر کے دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم تم یقیناً اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی سب خبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس دن چل جائے گا جب حشر کے دن وہ تم سب کو جمع کرے گا۔ وہی در حقیقت دن ہوگا ہار جیت کا۔ جو کوئی دنیا میں اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور نیک کام کرتا ہوگا، اس دن اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا، اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں کفر کا راستہ اختیار کیا تھا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے رہے تھے، وہی لوگ دوزخی ہوں گے اور ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو صبر و رضا کی راہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور لوگو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اگر تم اطاعت سے روگردانی کرتے ہو تو ہمارے رسول کے ذمے واضح طور پر ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے، اور بس اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ بس ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو۔ اگر تم عفو اور درگزر سے کام لو اور ان کو معاف کر دو تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو بس آزمائش ہی کی چیزیں ہیں، اور بڑا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کا حکم سنو اور مانو، اور اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو، کہ یہ تمہارے اپنے ہی حق میں بہتر ہے،
اور جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے، حاضر و غائب کا جاننے والا ہے، زبردست اور حکیم ہے۔